बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब नंबर 8, अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह निसा आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुतअ बिइज़्निल्लाह। हमने जो रसूल भी भेजा है इसीलिए भेजा है कि इज़्न खुदाबंदी की बिना पर उसकी अतात की जाए। यानी खुदा की तरफ से रसूल इसलिए नहीं आता कि बस उसकी रिसालत पर ईमान ले आओ और फिर अतात जिसकी चाहो करते रहो, बल्कि रसूल के आने की गर्ज ही यही होती है कि ज़िंदगी का जो कानून वो लेकर आया है तमाम तमाम कवानीन को छोड़कर सिर्फ उसी की पैरवी की जाए, और खुदा की तरफ से जो अहकाम वो देता है तमाम अहकाम को छोड़कर सिर्फ उन्हीं पर अमल किया जाए। अगर किसी ने यही नहीं किया तो फिर उसका महज रसूल को रसूल मान लेना कोई मानी नहीं रखता। इस आयत का हुक्म सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक महदूद नहीं बल्कि क़यामत तक के लिए है। जो कुछ अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए हैं और जिस तरीके पर अल्लाह की हिदायत और रहनुमाई के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया है, वो हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के दरमियान फ़ैसला कुन सनद है, और इस सनद को मानने या ना मानने ही पर आदमी के मोमिन होने या ना होने का फैसला है। हदीस में इसी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में इरशाद फरमाया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। यानी तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स उस तरीके की ताबे ना हो जाए जिससे मैं लेकर आया हूँ। इक़्तिबास था तफ़हीमुल कुरान से। ऐसी ही सूरह निसा आयत नंबर 80 में फरमाया गया है, मन यूति रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अतात की उसने दर हकीकत खुदा की अतात की, इसलिए कि रसूल को अल्लाह ताला ही ने भेजा था और लोगों की हिदायत के लिए भेजा था। वो तालीमात जिन्हें मान कर उन पर अमल करके लोगों ने हिदायत हासिल करनी थी, अल्लाह ही की तरफ से आई थीं। लिहाजा उनको मान कर उन पर अमल करने वाले दर हकीकत खुदा ही की अतात का हक अदा कर रहे थे। आयात कुरानी के अलावा बहुत सी अहादीस भी हैं जिनमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की ताकीद का हुक्म मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उसके जिसने इनकार किया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया कि जिसने मेरी अतात की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया, लिहाजा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये बुखारी की रिवायत थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे कि आपके पास कुछ फरिश्ते आए और आपस में गुफ्तगू करने लगे। तो उनमें से बाज़ ने दूसरों से कहा, ये तो सोए हुए हैं। तो इनमें से बाज़ दूसरे बोले कि बेशक उनकी आंख सोई हुई है मगर उनका दिल बेदार है। इस पर उनमें से बाज़ ने कहा, तुम्हारे इंसाफ की एक मिसाल है, बस उनके लिए वो मिसाल तो बयान करो। फिर दोबारा उनमें से कुछ बोल उठे कि ये तो सोए हुए हैं, और पहले ही की तरह इनमें से कुछ और ने कहा कि बेशक उनकी आंख सोई हुई है मगर उनका दिल बेदार है। इस पर इनमें से कुछ फरिश्ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल बयान करने लगे। वो कहने लगे, उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक घर बनाया और उसमें एक दस्तरखान बिछाया और एक बुलाने वाले को भेजा ताकि वे लोगों को बुला लाए ताकि वो आकर इस दस्तरखान से खाएं। बस जिस शख्स ने इस बुलाने वाले की बात मान ली वो इस घर में दाखिल हुआ और उसने इस दस्तरखान से खाया, और जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी वो इस घर में दाखिल ना हुआ और उसने उस दस्तरखान से ना खाया। इस पर फरिश्तों में से कुछ बोले कि उन्हें बात का मतलब बताओ कि ये इसे समझ लें। इस पर उनमें से बाज़ फरिश्ते फिर बोल उठे कि ये तो सोए हुए हैं, और पहले ही की तरह इनमें से बाज़ और ने जवाब दिया कि बेशक उनकी आंख सोई हुई है मगर उनका दिल बेदार है। इस पर इन मतलब समझाने वालों ने कहा कि वो घर जिसका इस मिसाल में जिक्र किया गया है जन्नत है, और बुलाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
بس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دے کر بنی نوع انسان کے پاس بھیجا ہے ان میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ جو شخص ان تعلیمات کو مان لے گا وہ فائدہ حاصل کرے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ فائدے سے محروم رہے گا۔ اور آخر میں یہ جو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث مسلم اور کافر، مطیع اور نافرمان، اور مومن اور منافق میں فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو سچے دل سے مان کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ مطیع، مسلمان اور مومن ہو جاتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں، اور جو انہیں سچے دل سے نہیں مانتے اور ان پر عمل نہیں کرتے وہ نافرمان، کافر یا منافق ہو جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ ہستی جو انسانوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ کر ان کے باہمی فرق کو نمایاں کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور جو حق خدا نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تمہارے لیے ایک اریاں ڈرانے والا ہوں، بس تم اس لشکر کے حملوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرو۔ پھر اس کی قوم کی ایک گروہ نے تو اس کا کہنا مانا اور رات کے پہلے حصے ہی میں چل دیے اور آرام آرام سے نکل گئے، بس انہوں نے نجات پا لی۔ مگر ان میں سے ایک اور گروہ نے ڈرانے والے کو جھٹلایا اور اپنی جگہ پر ہی رہے، بس صبح کے وقت لشکر حملہ آور ہو گیا اور انہیں ہلاک کر دیا اور انہیں بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ بس وہ پہلی مثال ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت کی اور جو حق لے کر میں آیا ہوں اس کی پیروی کی، اور یہ دوسری مثال ہے اس شخص کی جس نے میری نافرمانی کی اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلایا۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔ اس حدیث میں بھی وہی بات بیان ہوئی ہے جو اس سے پہلی والی حدیث میں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، جو شخص اسے اختیار کرے گا اور اس کے احکام پر عمل کرے گا وہ دنیا کی بہت سی مصائب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی نجات پا لے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ دونوں جہانوں میں عذاب کا شکار ہوگا۔ اس حدیث میں ڈرانے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک ہے، اور لشکر سے مراد مصائب اور عذاب کی وہ مختلف شکلیں ہیں جو انسانوں کو غلط عقائد، بد عملی اور بدکرداری کے باعث بھگتنی پڑتی ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ میں تمہارے لیے اریاں ڈرانے والا ہوں، اس کا مفہوم یہ بتایا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں رواج تھا کہ جب کوئی بہت بڑی آفت آنے کا خطرہ ہوتا تو کوئی شخص لباس اتار کر اور اریاں ہو کر کسی بلند جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو خبردار کرتا تھا۔ اریاں ہو کر سامنے آنے سے یہ مراد ہوتی تھی کہ لوگ اس کی بات کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بطور محاورہ استعمال کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس کام میں سے میں تمہیں منع کروں اس سے باز رہو، اور جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اسے کرو، اور جہاں تک میں تم میں اسے کرنے کی استطاعت ہو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ کثرت سے سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء کے احکام کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابی حضرت پر ان کا کچھ قرض تھا، انہوں نے مسجد میں ان سے اس قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے گھر میں تھے ان کی آوازیں سن لیں۔ بس آپ ان دونوں کی طرف باہر آئے اور اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر پکارا کہ اے کعب۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اپنے قرض کا اتنا حصہ معاف کر دے، اور انہیں اشارہ کر کے بتایا کہ آدھا معاف کر دے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا کہ میں نے معاف کر دیا یا رسول اللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اٹھ اور بقیہ قرض ادا کر دے۔ یہ بخاری کی روایت تھی۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہرگز ایسے نہ کرے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی شخص ان کی خاطر خود ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اور انہیں جگہ پیش کرتا تو بھی وہ اس جگہ پر نہ بیٹھتے۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو رات کے وقت مسجدوں میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے نے کہا، خدا کی قسم ہم تو انہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے، وہ اسے دھوکہ دینے کا ذریعہ بنا لیں گی، یعنی مسجد کے بہانے کسی اور جگہ چلی جایا کرے گی۔ خدا کی قسم ہم تو انہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت ابن عمر نے اس سے برا بھلا کہا اور غضبناک ہو کر بولے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہیں اجازت دے دیا کرو، اور تو کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت تھی۔ ابن سوار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسین کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حیا خیر ہی لاتی ہے۔ اسی پر بشیر بن کعب نے کہا کہ حکمت کی باتوں میں لکھا ہے کہ حیا سے وقار اور سکینت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بری لگی کہ حضور کی حدیث سن لینے کے بعد کتابوں سے سند پیش کی جائے، لہٰذا وہ ناراضگی سے بولے، میں تمہارے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر رہا ہوں اور تم مجھ سے اپنی کتابوں کی بات کر رہے ہو۔ یہ مسلم کی روایت تھی۔